رحمۃ اللہ بیسکس آف اسلام میں آپ تمام ناظرین کا خیر مقدم ہے۔ میں آپ کی دعاؤں کے ساتھ حاضر ہوں، اور آج ایک بڑا یوں کہہ سکتے ہیں کہ میں کڑوا عنوان لے کر حاضر ہوں۔ اور یہ کڑوا عنوان کیا ہے؟ مسلمانوں کا صحیح ٹریک سے دوسرے ٹریک پر چلے جانا۔ وہ دوسرا ٹریک کیا ہے کہ جس کی وجہ سے مسلمان یوں کہیے کہ گمراہی میں بھی چلے گئے اور دین سے غافل بھی ہو گئے۔ وہ کس طریقے سے ہوئے؟ اس وقت مارکیٹ کے اندر بہت سے لوگوں نے اپنا بزنس اسٹیبل کیا ہے، لیکن کچھ بزنس ایسے ہیں کہ جو دیکھنے میں لگتے ہیں کہ ہاں یہ بزنس ہی ہیں، لیکن کچھ ایسے ہیں کہ جو بزنس تو ہیں لیکن وہ دیکھنے میں نہیں لگتا کہ یہ بزنس ہیں۔ خاص کر ان لوگوں کو نہیں لگتا جو اس بزنس کے کسٹمر ہیں۔ اور وہ کون سا بزنس ہے؟ وہ بزنس ہے تعویذات کے ذریعے سے پیسے کمانا۔ وہ بزنس ہے لوگوں کو دین کے نام پر لوٹنا۔ وہ بزنس ہے لوگوں کو روحانی علاج کے نام پر لوٹنا۔ اور ایسا سب نہیں کرتے، بے شک زمین کے اوپر اللہ کے بڑے نیک نیک لوگ موجود ہیں۔ بے شک زمین کے اوپر ایسے لوگ موجود ہیں جو اللہ کے کلام کی پھونکیں اگر لگا دیں تو اللہ تعالیٰ ان پھونکوں کے ذریعے سے لوگوں کو شفا عطا فرماتا ہے۔ ایسے بہت سے لوگ موجود ہیں، لیکن ایسے لوگ کہ جنہوں نے اس کو کاروبار بنایا، دوسرے لوگوں کو تو لگتا ہے کہ یہ کاروبار ہے، لیکن ان لوگوں کو جو اس کاروبار کے کسٹمر بن چکے ہیں ان کو نہیں لگتا۔ اور اس وجہ سے گھر کے اندر، ایک خاندان کے اندر، ایک فیملی کے اندر، ایک گروہ کے اندر، ایک کنبے کے اندر بڑی نا اتفاقی اور اختلافات دیکھنے کو ملے ہیں۔ اور وہ کیا ہیں؟ کسی نے کوئی کالا کرتا، کسی نے نیلا کرتا، کسی نے پیلا، کسی نے ہرا کرتا پہن لیا، 10 انگوٹھیاں پہن لیں۔ جہالت کی ایسی انتہا معاشرے میں زیادہ تر لوگوں میں ہے کہ انہوں نے یہ سمجھا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کی ایک پھونک ہمارا کام کر جائے گی۔ اور ظاہر سی بات ہے، جب ہم ان کے پاس گئے، ہم نے ان کو گھر کی پریشانیاں بتائیں، تو وہ یہ تو بالکل بھی نہیں کہہ سکتے کہ تم نمازوں کی ادائیگی کرو، اللہ پاک کو راضی کرنے کی کوشش کرو، اللہ کے اس نام کا ذکر کیا کرو، یا رسول اللہ کے بتائے ہوئے اس وظیفے پر عمل کیا کرو۔ اگر وہ ایسا کہہ دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ پھر ان کے پاس نہیں جائیں گے، کیونکہ آپ جب نمازیں پڑھنے لگیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا آپ کو ملنے لگے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیض اور کرم ہوگا۔ لیکن وہ ایسا نہیں کہتے، وہ تو آپ کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر فلاں انسان ہے، آپ کی فیملی میں، آپ کے خاندان میں فلاں انسان ہے کہ جس نے آپ کے لیے ایسا ایسا کر رکھا ہے، اور کام تو ہو جائے گا، اتنے آپ کے اتارے کے لیے اتنے پیسوں کا خرچ آئے گا، اور ان ساری چیزوں کے لیے اتنے اتنے پیسے آپ کو دینے پڑیں گے۔ تو آپ نے ایک بندہ، ہمارے دماغوں میں ایک کوئی گھر کا انسان جس سے ہمیں تھوڑی سی نا اتفاقی اور اختلاف ہوتا ہے، یوں کہیے نفرت بھی ہوتی ہے، اس کو ہم نے دماغ میں پہلے سے بسایا ہوا ہوتا ہے، اور اس کے بارے میں جب ہم وہاں پر جا کر پوچھتے ہیں، انہوں نے کچھ نہیں بتایا۔ ان کو پتہ ہے کہ بھئی میرا بزنس آگے ایسی بڑھے گا کہ میں اس کو پہلے الجھاؤں گا۔ میں اس کو، ایک بابا ہمیں یہ بتا دیتا ہے کہ بھئی آپ کے گھر کے اندر ایک بندے نے آپ کے برا چاہنے کی کوشش کی ہے اور اسی نے آپ کے اوپر کرایا ہے، آپ کے بچوں پر کرایا ہے، تو ہم نے کوئی ایک نہ ایک بندے تو اپنی نظر میں پہلے سے رکھا ہوا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد ہم شور ہو جاتے ہیں، ہاں ٹھیک ہے یہ وہی بندہ ہے۔ اس طریقے سے نا اتفاقی بڑھتی ہے، ان کا بزنس آگے چلتا رہتا ہے، لیکن ہمارے یہاں نا اتفاقی بڑھ جاتی ہے۔ تو خدارا جادو کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب جادو کی کوشش کی گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 سورتوں کا نزول فرمایا، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ ان سورتوں کی تلاوت کیجیے، اور سب سے بڑا تعویذ نماز ہے، اس نماز کی ادائیگی کیجیے۔ اگر نماز کو چھوڑ کر، کہنے والے نے کہا کہ اگر کسی بزرگ نے کہ نماز کو چھوڑ کر کوئی غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی چلا جائے نا تو وہاں سے بھی اس کو فیض نہیں مل سکتا۔ تو جو 10 انگوٹھی ہیں، 10 مالائیں گلے کے اندر ڈالے ہوئے ہیں، تو یقیناً یہ روپیے تو ہو سکتے ہیں لیکن اللہ کے نیک بندے نہیں ہو سکتے، کیونکہ اللہ کے نیک بندہ وہی ہوتا ہے کہ جس کو دیکھ کر خدا یاد آ جائے، اور جو نمازوں کی طرف توجہ دلائے، نہ کہ نمازوں سے توجہ ہٹا کر یہ بتا دے کہ اس کی 2 پھونکیں آپ کے لیے کافی ہیں، آپ کو نمازوں کی، دین کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس طریقے سے گمراہی سے بچیں اور ان ساری چیزوں سے بچیں۔ بے شک جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کے پاس جائیں، ان سے دم بھی کروائیں، ان سے دعائیں بھی کروائیں، یقیناً ان کی دعاؤں میں، ان کے دموں میں اللہ نے اثر رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان ساری چیزوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔